بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خدمات کے ناظرین و سامعین کی خدمت میں آج انتہائی زبردست اور نایاب عمل پیش خدمت ہے۔ یہ عمل ایسا زبردست ہے کہ جس کے اثر کو سوائے رب تعالیٰ کے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ جس طرح زہر کا اثر یقینی ہے، اسی طرح یہ عمل بھی اپنی تاثیر میں کامل ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا خرچہ اور تھوڑی سی محنت ہے۔ اس عمل کو اگر بے اولاد کرے تو صاحب اولاد ہوگا، بے روزگار کرے تو روزگار ملے گا، ترقی چاہے تو ترقی ہوگی، رزق فراخ ہوگا، شادی میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہو دور ہو جائے گی، لا علاج مرض ہو تو شفا اور مقدمہ ہو تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ عمل قرآن پاک کی 5 آیات بشارت کا عمل ہے۔ ان 5 آیات بشارت کے اعمال اکثر کتب میں نہیں ملتے۔ یہ ہمارے سلسلے کا خاص عمل ہے۔ ان 5 آیات کے مختلف اعمال ہمارے سلسلے میں رائج ہیں، جن میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا، اس محنت کو کر لے گا، وہ خود اس کا ثمرہ حاصل کرے گا، وہ خود مشاہدہ کرے گا کہ یہ آیات کتنی بشارتوں والی آیات ہیں۔ کئی حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس عمل کو کیا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے اور کامیاب ہوئے ہیں، اور آپ بھی کریں۔ جس کی جو حاجت ہو وہ اپنی حاجت کے لیے اس عمل کو کرے، انشاءاللہ ضرور بالضرور کامیاب ہوگا۔ عمل کی ترکیب یہ ہے کہ عروج ماہ میں 5 روز متواتر روزہ رکھیں۔ پہلے روزے میں 1 سیر آٹا لے کر اس کی روٹیاں پکائیں۔ سالن کوئی بھی ہو، ترکاری، گوشت، کچھ بھی ہو، اس کے وزن کو آپ نے نہیں دیکھنا ہے، صرف جو آٹا ہونا ہے روٹی کے لیے وہ 1 سیر ہونا چاہیے۔ نماز عصر پڑھ کر مصلی سے نہ اٹھیں۔ 313 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، سورہ صافات کی 112 نمبر آیت ہے۔ اس کو 313 مرتبہ پڑھ کر اگر مغرب کی نماز میں وقت ہے، افطار میں وقت ہے تو وہیں بیٹھے رہیں، دیگر ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ جب اذان ہو کھجور کے ساتھ افطار کریں، نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جو کھانا آپ نے پکایا ہے، 1 سیر آٹے کی روٹیاں اور سالن، وہ اپنے سامنے رکھیں، فاتحہ پڑھیں اور اس کا ثواب حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہنچائیں۔ اس کے بعد 96 مرتبہ پڑھیں فبشر لی یا بشیرو، اور اس کے بعد پھر فاتحہ پڑھ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ کھانا خود کھائیں اور اس کے بعد دیگر اپنے گھر والوں کو دیں۔ اگر کھانا زیادہ ہو تو پڑوسیوں میں تقسیم کر دیں، کھانے کو اسی وقت ختم کر دیں۔ یہ آپ کا پہلا روز مکمل ہو گیا۔ دوسرے روز پھر سحری کریں، روزہ رکھیں۔ اب جو افطار کے بعد آپ نے کھانا ہے، پہلے دن آپ نے 1 سیر آٹا لیا تھا، اب آپ نے 1.25 سیر آٹا لینا ہے، اس کی روٹیاں پکوانی ہیں اور سالن کوئی بھی ہو ساتھ میں۔ عصر کے بعد آپ نے پہلے دن 313 مرتبہ سورہ صافات کی آیت پڑھی تھی، دوسرے دن آپ نے 414 مرتبہ سورہ ہود کی 71ویں آیت پڑھنی ہے، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اس آیت کو 414 مرتبہ پڑھیں۔ ترکیب ساری وہی ہوگی، اول آخر درود پاک 3 مرتبہ۔ اگر افطار میں بھی وقت ہے تو دیگر ذکر و اذکار میں لگ جائیں، اپنی جگہ سے نہ اٹھیں۔ افطار کھجوروں کے ساتھ کریں، مغرب کی نماز وہاں پڑھیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آج جو آپ فاتحہ دیں گے اس کا ثواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد 97 مرتبہ، پچھلے دن آپ نے پہلے روز 96 مرتبہ پڑھی تھی، آج آپ 97 مرتبہ وہی دعا پڑھیں گے، فبشر لی یا بشیرو۔ اول آخر درود پاک پڑھیں گے 3 مرتبہ، دوبارہ فاتحہ دیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ثواب پہنچائیں گے، اور اس کے بعد جیسے پہلے دن کھانا تناول فرمایا ویسے ہی دوسرے دن فرمائیں گے۔ یہ 2 دن مکمل ہو گئے۔ ہر روز
جو ترتیب میں بدلاؤ آئے گا وہ صرف یہ ہے کہ پہلے روز آٹا 1 سیر تھا، دوسرے روز 1.25 سیر، تیسرے روز 1.5 سیر آٹا ہوگا، ترکیب ساری وہی ہوگی۔ آج جو آیت پڑھنی ہے وہ 515 مرتبہ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اس آیت کو 515 مرتبہ پڑھیں گے۔ فاتحہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دیں گے، جو دعا آپ نے کل 97 مرتبہ پڑھی تھی آج اس کو 98 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح 3 دن آپ کے مکمل ہو گئے۔ چوتھے دن آٹا ہوگا 1.25 سیر، عصر کے بعد 616 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھیں گے، اذ قالت الملائکۃ سے لے کر عیسی ابن مریم تک۔ اس آیت کو 616 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر مغرب کی نماز، افطار مغرب کی نماز، اور اس کے بعد جو فاتحہ ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہوگی، آپ ان کو ان کا ثواب پہنچائیں گے فاتحہ کا۔ پچھلے روز 98 مرتبہ دعا پڑھی تھی، اس بار 99 مرتبہ پڑھیں گے فبشر لی یا بشیرو، اور اسی طریقے سے کھانا تناول فرمائیں گے، گھر والوں کو دیں گے، زیادہ ہوگا تو تقسیم کر دیں گے۔ 5ویں روز آٹا 2 سیر ہوگا، جو وظیفہ پڑھا جائے گا اس کی تعداد 717 ہوگی۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6 پڑھیں گے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فاتحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جو دعا آپ نے کل 97 مرتبہ پڑھی تھی، 99 مرتبہ، اس کو آج آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ فاتحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے کھانا خود کھائیں گے، گھر والوں کو دیں گے، زیادہ ہوگا تو تقسیم کر دیں گے۔ بس یہ 5 روز کا عمل آپ کا مکمل ہوا۔ ان 5 دنوں میں دعا جو آپ کریں گے وہ افطار کے وقت، اور جب فاتحہ آپ دے دیں گے، فاتحہ کے بعد جب آپ دعا پڑھیں گے فبشر لی یا بشیرو، اس کے بعد دعا کریں گے۔ پھر جب دوبارہ فاتحہ دیں گے تو اس کے بعد دعا کریں گے، لیکن 5 دنوں میں آپ کا مقصد ایک ہی رہے گا، صرف کسی ایک مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے۔ یہ 5 دن کی محنت ہے۔ الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اس عمل کو کیا ہو اور اسے کامیابی نہ ہوئی ہو۔ البتہ بعض وہ حضرات بھی ہیں جن کو ان 5 دنوں کے اندر مختلف شکلیں، مختلف لوگ خواب میں نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد کے لیے کرتا ہے تو اس کو کوئی نعمت خواب میں دکھا دی جاتی ہے، یا کوئی کام اس کا ہوتا ہے تو وہ خواب میں دکھا دیا جاتا ہے۔ 5 دن کا عمل مکمل کرنے کے بعد اگلے 5 دنوں میں آپ کے کام کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور مختلف راستے آپ کے سامنے نکل آتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی نحوستیں ہوں، رکاوٹیں ہوں، کوئی بندش ہو، کچھ بھی ہو، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ عمل کی کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو یا جو وضاحت طلب ہو، اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے، ہمیں واٹس ایپ کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی بھی روحانی مسئلے میں کوئی مشورہ درکار ہو، اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کے لیے جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم آپ کی معاونت کریں گے۔ ہمارے لیے کوئی مشورہ ہو وہ بھی ضرور عطا فرمائیں۔ امید ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے مشوروں پر بھی عمل کریں۔ عمل سے متعلق کوئی آیت سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ترکیب میں وضاحت مزید چاہ رہے ہوں تو بتائیں، انشاءاللہ وہ بھی کر دی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔